السلام علیکم. ویلکم ایم ٹی وی پوڈ کاسٹ وتھ ففتھ ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ. اور میں آج ڈسکس کروں گا ود مائی بیچ میٹ عتیق عوان, جو کہ ہمارے بیچ میٹ سے ہیں اور کافی اچھا کانٹینٹ کریشن پہ کام کر رہے ہیں. ان کی جرنی پہ بات کریں گے اور کافی چیزیں اور ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ان سے. تو مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آگے اپنے گیسٹ کی طرف چلوں گا اور ہم بات کریں گے ان سے, ان کی جرنی اور ان کی جو اسکول میں انیشیل جو انہوں نے ایجوکیشن ہے ان کی, وہ ان پہ بات کریں گے. اور کافی چیزیں اور ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم آپ ڈسکس کریں گے. سو اسٹے کنیکٹیڈ ود اس. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں, مزاج آپ کے؟ الحمدللہ. بڑی مشکل سے ہم نے ٹائم نکالا ہے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کے ساتھ. اور سر کیا مصروفیات ہیں آپ کی آج کل بس اسٹڈی ہیں اور اپنا جس طرح سے گھر بار چل رہا ہے. ہاں, زیادہ خاص کچھ نہیں. اچھا, نمل کے کافی اسٹوڈنٹس نہیں جانتے آپ کے بارے میں, تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروا دیں تاکہ ہم. ہاں, میرا نام محمد عتیق, جیسے کہ آپ نے بتا دیا. میں یوٹیوب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یوٹیوبر بھی ہوں, اور میں ساتھ ساتھ سنیماٹوگرافر, فوٹوگرافر, اور میں الحمدللہ سے نمل اسٹوڈیو میں میڈیا پڑھ رہا ہوں, 3rd سیمسٹر ہے. اور بس میرا یہی تعارف ہے, سادہ سا بندہ ہوں, میرا اتنا کیا خاص تعارف. اچھا, آپ کی جو جرنی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یار آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہو ایز اے کانٹینٹ کریٹر, اور اس پہ کس طرح سے آپ آئے ہو, کس طرح آپ کا ایک انیشیلی آپ کو شوق ہوا کہ مجھے کانٹینٹ کریشن کی طرف آنا چاہیے یا میڈیا کی طرف آنا چاہیے, اس کی بات کرنا چاہیں گے ہم. وہ بچپن سے ہی نا مجھے کیمراز کا شوق تھا, جو موبائل کیمرا سے میں ویڈیوز بناتا رہتا تھا. پھر مجھے فٹ بال کا شوق چڑھا, فٹ بال کھیلی تو اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی. اسکول ٹائم سے آپ کو تھا یہ؟ مجھے تھا 8th کلاس سے, تو اسکول ٹائم سے سمجھ لو. تو وہ پھر میں فٹ بال کی ویڈیوز بنانا شروع کی, ان کو ایڈٹ کیا تو بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ کا وہ پروسیس بھی تھا, بڑا مزہ آیا مجھے اس کا. پھر میں نے کہا کیوں نہ یوٹیوب بھی شروع کر لیا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے بس اسٹارٹ کر دیا, اور پھر آہستہ آہستہ بلاگنگ میں آ گئے. پھر بلاگنگ سے اور چیزیں جب دیکھیں تو ادھر سے مجھے پتا میں نے ایڈیٹنگ آپ نے خود سیکھی ہے, کسی نے آپ کو کسی کو دیکھ کے آپ کو لگا؟ نہیں, ایڈیٹنگ خود ہی سیکھی ہے. ایڈیٹنگ میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہے. یوٹیوب پہ جا کے لکھتا تھا, ایڈیٹنگ کرنے بیٹھتا تھا, جو چیز میرے سامنے آتی تھی نا میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں. وہ اچھا یار اب یہ والا فلاں افیکٹ کس طرح کرنا, میں چلا جاتا تھا یوٹیوب پہ سرچ کیا افیکٹ کیسے کرنا, اس کو فل کاپی مارا. میرے کافی دوست ہیں مہنگے کورسز بائی کر رہے ہیں اس کے لیے, ایڈیٹنگ کے لیے. یار ہمیں کچھ سکھا دے کوئی, خود سے نہیں سیکھ پا رہے ہو نا, تو اس لیے میں آپ سے پوچھا کہ یار آپ نے کسی سے سیکھا ہے یا خود سے سیکھی تھی؟ اب دیکھو, میں نے جب سیکھی ہے نا تو مجھے بہت ٹائم لگے. مجھے کہہ لو اب 3 سال لگے پراپر اچھی ایڈیٹنگ سیکھنے میں. اس میں ہاتھ پکڑ لینا, مطلب جس میں کہتے ہیں نا ایسے گرفت آ جاتی ہے, اس طرح آنے میں. وہ کورس کریں تو ان کو 3 سال کے بجائے سال میں وہ سیکھ جائیں گے. کورس کا یہ ہے کہ فائدہ ہے, لیکن بندہ خود بھی سیکھ سکتا ہے. شوق ہو تو پھر بندہ کر لیتا ہے. سر ابھی کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, اور کیا آپ کا ایک کانٹینٹ کریشن کی مطلب موٹیویشن ہے کہ کس طرح سے کن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ یار ہمیں آپ ان کو دیکھ کے کام کر رہے ہو, یار ان کو اس طرح کا مجھے کام کرنا ہے, یا کر چکے ہو آپ اس طرح کام؟ اسٹارٹنگ میں نا تو یہ جو پاکستانی بلاگرس تھے نا, شاگی جعفری ہو گئے, یہ فلاں زید علی وغیرہ, انہیں کو دیکھ کے بلاگنگ کا وہ شوق چڑھا تھا. کیونکہ اس وقت تھے ہی وہ, ٹھیک ہے, یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت تھے ہی وہ, تو اور کوئی تھا نہیں, تو بس انہیں سے موٹیویشن آتی تھی, انہیں کو دیکھ کے. پھر آہستہ آہستہ میں نے اور جو باہر ملک کے لوگ ہیں, جس طرح کینیڈین فوٹوگرافر ہے پیٹر مکینن, اس کو دیکھا تو اس کا اسٹائل مجھے بہت پسند آیا. پھر عرفان جنیجو, اس کا بھی ہمارا اپنا پاکستانی سنیماٹوگرافر فوٹوگرافر, تو ان کو اس کا بھی اسٹائل کیا. میں نے کہا کہ چلو اس کو بھی ذرا فالو کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب کرنٹلی میں جن کو کر رہا ہوں, جن کی طرف میری ڈائریکشن ہے کہ ان جیسا میں نے کانٹینٹ بنانا ہے, وہ یوتھ کلب والے ہیں, اور اپنے علی ارشام بھائی, طوہ بھائی, اور اس طرح یہ ان سب ان کو دیکھ کے کس طرح سے آپ کہتے ہو کہ وہ تو ایک دین کے لیے کام کر رہے ہیں, دین بھی ہے, دنیا بھی, ساری چیزیں, وہ ایک ہونا بھی یہی چاہیے نا, ہونا بھی یہی چاہیے. میانہ روی ہونی چاہیے کہ آپ دونوں چیزیں بیلنس کر کے چلو. اور آپ یوں نہیں کہا نا کہ بالکل ہی چلے کاٹنے لگ جاؤ, بالکل ہی دین پہ چلے جاؤ اور ساری چیزیں دنیا چھوڑ دو. ایز اے کانٹینٹ کریٹر آپ سے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار ہمیں اس طرح سے ایز اے کانٹینٹ کریشن کی طرف دین کو بھی ہاں نا, آپ کو یہی بات ہے نا کہ سوال ہر چیز کے بارے میں ہوگا کہ کون سی چیز کس طرح سے استعمال کی گئی. یہ میڈیا ہمارے ہاتھوں میں, ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے, تو اس بارے میں بھی سوال ہوگا. تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ جس طرح یوتھ کلب والے میڈیا کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی بالکل سنیماٹوگرافی فوٹوگرافی جس طرح کا میرا ٹیسٹ تھا, جو کہ میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اسلامک کانٹینٹ ایسی اس اسٹائل سے بنایا جا سکتا ہے.
لیکن ان کو دیکھ کے مجھے ہوا کہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو میں اپنا اسٹائل بھی اپنا شوق بھی فالو کر سکتا ہوں اور میں اچھا ایک کام بھی کر رہا ہوں. اچھا ابھی تک کانٹینٹ کریشن کی جو جرنی رہی ہے آپ کی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ ہیں یا کچھ آپ نے سیکھا یا کچھ اچیومنٹس رہی ہوں آپ کی, کچھ آپ نے کہا ہوا کہ یہ میں نے اچیو کر لی یا اس سے زیادہ بھی اچیو کرنا ہے مجھے؟ ہاں اچیو کرنا. یونیورسٹی سے پہلے کی بات کروں, مطلب یہ یونیورسٹی تو آپ کی ابھی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے آپ کس طرح سے کام کر رہے تھے؟ یونیورسٹی سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے پاس اسکلز آ گئی, سب سے بڑی اچیومنٹ کہ میرے پاس ایکسپیرینس آ گیا. میں جب یونیورسٹی آیا کسی نے میرے سے پوچھا کہ یار آپ مطلب کہ نہیں, میں کیمرہ لے کر آیا تو میرے کیمرہ دیکھ کے نا مجھے ہمارے یہاں نا واسف بھائی سینئر, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کسی کو بتایا, عاطف صاحب ہیں ایڈمن میں ہوتے ہیں, ان کو بتایا تو ان کا کوئی سیمینار تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ آ سکتے ہو فوٹو وغیرہ بنانے کے لیے. میں نے کہا کیوں نہیں آ جاؤں. اب میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ وہ جو فوٹوگرافر پروفیشنل آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سے سیمسٹر سے ہیں؟ میں نے کہا فرسٹ سیمسٹر. کہتے ہیں آپ فرسٹ میں آ گئے ادھر آپ پہنچ گئے ہو. تو کہتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا. تو وہ بات ہے کہ میرے پاس یونیورسٹی میں آنے سے پہلے ہی الحمدللہ اسکلز آ گئی تھیں کہ میں میری گرفت تھی اور میں آلریڈی ایک آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, جیسے بلاگس آپ نے نمل کا بنایا تھا کہ آپ کی جو فرسٹ ڈے تھا نمل کا اس کے اوپر آپ نے بلاگ بنایا تھا. اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی آپ کافی بلاگس بنا رہے تھے ٹریولنگ کے اوپر. ٹریولنگ زیادہ ٹریولنگ کی. ہاں کچھ فن اینڈ کزنس کے ساتھ آپ گیٹ ٹوگیدر. ہاں وہ اس کے کزنس کا یہ ہے نا کہ اصل میں آپ نا میرا جس طرح کا کانٹینٹ ہے نا میں اکیلے بنا تو سکتا ہوں کہ ٹریولنگ لے جاؤں بنا لیے ویڈیو, لیکن زیادہ مزہ تب آتا ہے جب ایک گھل مل کے لوگ بناتے ہیں. تو پھر اکیلے میں خود بھی اتنا انجوائے نہیں کرتا, ہاں بور ہو جاتا ہے نا. اور کیمرہ رکھا جی السلام علیکم, یہ اس سے وہ میری موٹیویشن ڈاؤن ہوئی ہے آج کل اسی وجہ سے. تو وہ جب بس کزن وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہوں ڈیلی بلاگر تو نہیں ہے کہیں جیسے آج ڈیلی بلاگر نہ ڈیلی بلاگنگ میرے سے نہیں ہوتی, نہ ہمت ہے اتنی, نہ مجھے شوق ہے. تو ویسے جو کر لیتے ہیں نا بڑی بات ہے, تم لوگوں کی ہمت ہے. سینیمیٹک شارٹس ہوتے ہیں اس طرح سے آپ بنا رہے ہو, مطلب کس طرح سے آپ کس طرح سے کام کر رہے ہو, باقی جو کانٹینٹ کریٹرس ہیں ان سے کس طرح سے مختلف کام کر رہے ہو, اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. یا باقی کانٹینٹ کریٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنی ڈیلی لائف دکھاتے ہیں یہ وہ سارا کچھ. میرا اپنا ایک اسٹائل ہے, اس میں یہ ہے کہ میں وداؤٹ سیئنگ پورا دن کے بارے میں بتا سکوں. یہ میری مطلب گول ہے میرا کہ میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بناؤں کہ جس میں میں کچھ بولوں نہیں, میں صرف ایک انٹروڈکشن دوں جی میں یہاں آیا ہوں, یہاں پہ یہی ہے, اور بس سنیمیٹکس بیچ میں تھوڑی بہت ہسٹری سی بتانا اور بہت ساری انفارمیشن سی بتانا. مطلب کوئی کریٹیو آپ کوشش کرتے ہو یونیک ہو, کچھ کیا کہتے ہیں کریٹیو ہو. کیوں سادہ بندہ ہر کوئی کیمرہ بنا کے نہ یوں اٹھا کے یہ جی یہ ہے کر سکتا ہے. جیسے کچھ کانٹینٹ کریٹرز ہیں پاکستان سے, ان کا کام دیکھتے ہیں تو یار وہ مہینے میں ایک دو بلاگس یا ایک دو ویڈیوز ان کی آتی ہیں تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. جیسے مورو ہیں, عرفان جنیجو ہو گیا, یہ فان کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات ہے. بہت زیادہ کریٹیو تھنک, مطلب اتنا ان کا اسکلز اتنا یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے اس کام میں, پوری جان لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم نے سب کچھ کرنا ہی کرنا, اس کام کو انجوائے کرتے ہیں وہ. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں پروسیس کو, اور ہمیں بھی پروسیس کو انجوائے کرنا چاہیے. تو آپ اپنے فیوچر کہاں دیکھتے ہیں, مطلب کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں اور نمل میں بھی آپ کافی اچھی ابھی بلاگنگ اور باقی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کافی چیزوں میں آپ کا انرول ہے. یار فیوچر تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا, لیکن امید جو ہے وہ یہ ہے کہ میری امید یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کسی طرح سے ایک فلم میکر بن جاؤں, ٹھیک ہے, ایک سنیماٹوگرافر فوٹوگرافر بن جاؤں, اینڈ آئی وانٹ ٹو رن اے کمپنی آف مائی اون, ٹھیک ہے, کلب جس طرح یوتھ کلب ہے اسی طرح ایک بن جائے جو کہ دین کا کام کرے. اور یہی میرا ایڈیٹرز وغیرہ کو جمع کیا جائے اور یہاں سے مختلف جگہوں سے جس کو شوق ہے وہ آئے میرے ساتھ. اس کے لیے آپ کے کوئی پلانس ہوں گے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے, یا کہ جس طرح یوتھ کلب کی اسٹڈی ہے انہوں نے کس طرح سے اسٹارٹ کیا, ایک مجموعہ, انہوں نے پہلے اس چیز کو سیکھا, دین کو سیکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر تبلیغ کی, لوگوں کو بتایا کہ یار ہم نے جو غلطیاں کی آپ اس غلطیوں میں اس گندے دلدل کے اندر نہ پھنسیں, بالکل اس سے باہر نکل آئیں. یہ دنیا جو ہے نا اس کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بہت سی کلیئرٹی بتائی, کلیئرٹی اور ریئلٹی کے بارے میں بتایا کہ یار دنیا کیا ہے. تو وہ چیز آپ کرنا کس طرح سے چاہیں گے, کیا ایک یونیکلی جیسے یوتھ کلب والوں نے اسٹارٹ کیا کہ ایک ماڈرن مولویز, جیسے آج کل آپ کو اس طرح سے نہیں ملتے کہ مولویز جو ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے, وہ ایک جو دوسرے مطلب ایک کلاس ہوتی ہے جو ایک کلاس کو دوسری نیچے والی کلاس کو ایک برا سمجھتی ہے. اس ٹرینڈ کو ختم کیا یوتھ کلب نے. یوتھ کلب جتنے دینی لوگ ہیں وہ نا کیا کہتے ہیں وہ
دیکھنے سے ایسے لگتے ہیں جس طرح ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے, بالکل اپوزٹ ہے. جو اسلامی لوگ ہیں وہ ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہی زیادہ عقل مند ہیں. تو وہ یوتھ کلب والوں نے ماشاء اللہ صرف یوتھ کلب والوں نے نہیں, اور بھی بہت سی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو دکھایا ہے کہ نہیں بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ فلاں 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 کس طرح سے. مزے کی چیز یہ ہے کہ فرقہ واریت سے دور ہیں یہ لوگ. بہت اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت بہت زیادہ ایک ان ہو چکی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑوانا اور مناظرے کے لیے دکھانا کہ ہم مناظرے کے لیے, مطلب وہ چیز میں پھر نہیں جانا چاہ رہا کہ یار وہ کیا ہوا کیا نہیں, لیکن وہ ایک غلط چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نیگیٹو میسج زیادہ کنوے کر رہے ہو, لیکن آپ پازیٹیو بات کم بتا رہے ہو کہ یار ہم اگر کر رہے ہیں تو اس میں ایک فائدہ کیا ہے آپ کا. مطلب اگر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہے ٹھیک ہے اس کا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یار آپ اسے مطلب اس کو چیز کو چینج کیا جا سکتا ہے ایک اچھے مزاج سے, ایک اچھے طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. تو ٹھیک ہے وہ بھی یوتھ کلب جس طرح کام کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یار وہ مزید آگے اس میں ہم یوتھ جو ہے نہیں اس پہ کافی امپیکٹ پڑ رہا ہے ان سے. ابھی آئے تھے نا ہماری یونیورسٹی, تو ماشاء اللہ سے ویسے تو میں جب نماز کے لیے جاتے تھے مسجد جاتا ہوں تو وہاں پر مطلب کہ جتنے نارمل لوگ ہوتے ہیں اتنے, لیکن جس دن یوتھ کلب والے آئے ہوئے تھے اس دن ماشاء اللہ سے مسجد بھری ہوئی تھی. تو صرف ان کے آنے سے اگر اتنا امپیکٹ ہوا ہے تو اور لوگ اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو باتیں کہہ گئی ہیں اور کتنی سخت ہیں اور کتنی صحیح ہیں اور ان کو ہمیں سچ میں امپلائی کرنا چاہیے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, تو وہ پھر صحیح ایک کیا کہتے ہیں نشان چھوڑ کے جائے گی. اچھا ابھی ریسنٹلی ہمارے بھائی نے عتیق بھائی نے ایک بہت نیک کام کیا ہے جو کہ بہت سے کم لوگ کرتے ہیں, ارلی میرج کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اور بہت اچھا فیصلہ تھا ان کا یہ. تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ان کی زندگی کے اوپر بات کریں گے کس طرح سے گزر رہی ہے اور کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا یا صحیح کرنا, یہ تو صحیح فیصلہ. لوگوں کے ایک مائنڈ کے اندر یہ بات ہے کہ جی 28-29 کی ایج میں جا کے شادی کریں گے, یار کیا ضرورت ہے جلدی شادی کرنے کی. اس کی ارلی میرج کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا آپ کو پروز اینڈ کونس ہیں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے, آف کورس کرنی چاہیے اگر آپ لوگ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اف یو کین ہینڈل دا پریشر وائی ناٹ, تو رسک اٹ فار دا بسکٹ, ٹھیک ہے. یہ سارے محاورے بڑی صحیح جاتی ہیں. تو اور آج ویسے میں آتے ہوئے نا قرآن سن رہا تھا تو وہی دوبارہ ایک آیت آئی, اس کا ترجمہ یہی تھا کہ اگر تم لوگ رکھتے ہو کہ کر سکتے ہو, نکاح کر سکتے ہو تو کرو, اور اگر نہیں کرنے کی ہمت کہ وہ پیسہ اور وہ مطلب اگلے کا خیال نہیں رکھ سکتے اور یہ ہے کہ وہ میں تو نہیں کر پاؤں گا, تو پھر اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھو. تو اور لیکن اتنا مجھے گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ کوئی بھی اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا. ہم اتنے مضبوط ہیں نہیں, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے ہی. جرنی ہے میرڈ لائف, ارلی میرڈ کی, اس مطلب اس سے کیا لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہو آپ کہ یار کہ آپ کی کس طرح سے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار میری جو ہوئی ہے اور بھی لوگ اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں ایک ٹرینڈ, خاندان میں ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں اگلی شادی کا, باقی جو کزن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہوش آتا ہے کہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. یہ ایسا ہی ہوا ہے نا, میں نے جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ساتھ 1 2 3 4 میرے خیال 4 کزنس کی, ایک کا نکاح بھی ہو گیا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, اور باقی 3 کی منگنیاں ہو چکی ہیں. تو یہ ایک کا جب اتنا بڑا پتھر گرتا ہے نا پانی میں تو پھر لہریں ذرا پھیلتی ہیں. تو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھو یہ ایک تو نیکی کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور شادی جس میں اللہ کی مرضی ہو تو وہ کبھی غلط راستے کی طرف, غلط ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا. تو آپ اللہ کا نام لیں, اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ہے تو جو کہ ویسے تو پہلے توبہ طائب کرو, تو اور پھر اس کے بعد اکثر وہ کہتے ہیں یار مجھے نیک بیوی چاہیے یا مجھے فلاں اخلاق اچھا ہو, یہ ہو وہ ہو, تو خود ویسے بن جاؤ, انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ویسی ہے بن جائیں. اور آپ لوگ خود جیسے ہوگے نا ویسی آپ کو وائف ملے گی, ایسی ہے تو بہت اچھی. اور وائف کے لیے بھی یہی معاملات ہیں کہ آپ لوگ جیسی ہیں ویسے آپ لوگوں کو ہسبینڈ ملے. اور پیرنٹس کو کچھ کر کے بھی دکھائیں, آپ یہ نہ ہو کہ بس آپ ہاں یہ بات شادی کرتے ہیں اور خود کچھ کریں نا تو وہ پھر زیادتی ہے. وہ گھر والوں کو آپ لوگ خود ہی کر کے بتائیں کہ بھائی یہ میں دیکھیں میں کر سکتا ہوں, آئی ایم کیپیبل, ٹھیک ہے, میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں تو کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہوں, تو آپ لوگ شادی کراؤ جی میڈی. ایسی ہے. اچھا آپ جس طرح آپ نے ابھی یہ فیصلہ لیا ارلی میرج کا, آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اس میں اچھی گزر رہا ہے ٹائم, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں میرا کوئی ہے, لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار کیوں ہم اس مصیبت میں جائیں, سنگل لائف کو زیادہ انجوائے کریں, سنگل لائف کو زیادہ ٹائم انجوائے کریں. یار دیکھو وہی بات ہے کہ وہ ایک میں مصیبت اس لیے کیا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ایک غلط سمجھا جاتا ہے, اس لیے آج کل نا وہ بات ایک غلط سینس کے اندر نکل جاتی ہے. کہانی پھر
اگر لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ بھائی ہم نے شادی نہیں کرنی تو پھر تو وہ نہ کریں نا. لیکن جن لوگوں کی مینٹیلٹی ہے آپ کی ہے جی انشاءاللہ, تو پھر اگر آپ کی ہے نا تو آپ مصیبت سمجھتے ہو شادی نہیں سمجھتے, بس کرو نا. سنت ہے, سنت طریقہ ہے. آپ کو مطلب اگر کچھ نہ بھی ہے پھر بھی رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے. اگر آپ خود کوشش کر رہے ہو نا, اپنے لیے کر رہے ہو تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہو. ہر کوئی اپنا رزق لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف ہو سکتا ہے ذریعہ مان لو, ٹھیک ہے, اور ہم رزق دینے والے نہیں, ہم صرف ذریعہ ہیں. رزق دینے والا تو اللہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ کوئی مزید بات کرنا چاہیں گے کہ میرڈ لائف پہ کیا جس یونیورسٹی میں آج کل ماحول ہے ان غلط جگہ. یار اس کے بارے میں نا سمپل اتنی سی بات ہے کہ بھائی عورت کو پردہ کرنا چاہیے, مرد کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. وہ ایک علی دعویٰ کا پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. تو وہ ایک دفعہ اسپیکر کارنر پہ تھا, تو وہاں پر ایک عورت آئی تھی اس کے پاس. اس نے اس کو کہا کہ نا وہ کیا کہا تھا کہ مردوں کی یہ کیوں لکھا ہوا ہے, کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو نا, اور ہم کیوں کریں ہیں, مردوں کو چاہیے کہ ڈی سیکشولائز کریں. بہت سیکشولائز کیا ہوا ہے ہر چیز کو, انہوں نے آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے وومنس کو, یہ وہ, اور ہم یہ. تو اس نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا تھا, میں مختصر کر کے سارا کچھ سمجھاتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات ہے کہ ہم آبجیکٹیفائی نہیں کرتے, آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دو چیزیں, ایک ہے اللہ, ٹھیک ہے, اور ایک طرف ہے سوسائٹی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈریسنگ ایسی کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. تو پہلی بات ہے آپ اپنے لیے نہیں کر رہے. آپ کو کہیں نہ کہیں چاہے کسی بھی کی اٹینشن لینے کے لیے, یا اگر اٹینشن نہیں بھی لینی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کو وہ والی ڈریسنگ ہی کیوں پسند آ رہی ہے؟ اب آپ وہ جو ڈریسنگ پسند آ رہی ہے وہ بھی ایک اسٹینڈرڈ کسی نے رکھا ہے. اگر آپ لوگوں کو ایک میں بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں, اس کا نام ہے بیوٹی سک. وہ پڑھیں تو اس میں یہ اور کسی لڑکی نے, یہ عورت نے لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آتھر جو ہے اس بک کی وہ عورت ہے, انہوں نے یہ لکھی ہے بیوٹی سک, کہ بیوٹی سکنس کیا ہوتی ہے کہ بیوٹی کے پیچھے بھاگنا, بندہ بیمار ہو جائے, پاگل ہو جاتا ہے. تو اور وہ اسٹینڈرڈ کس نے رکھے ہیں؟ وہ اسٹینڈرڈ سوسائٹی نے رکھے ہیں. سوسائٹی کہتی ہے کہ جس کی ناک جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوگی تو زیادہ خوبصورت ہے, نہیں جس کی تھوڑی ہوگی تو زیادہ خوبصورت ہے, جس کی گیپ نہیں ہوگی دانتوں میں وہ نہیں, جس کی آئی لائنرز لگے ہوئے ہیں, جس کے بال لمبے ہیں, جس کے چھوٹے بال ہیں. یہ ٹرینڈز جو چل رہے ہوتے ہیں یہ سوسائٹی سیٹ کر رہی ہے. آپ پھر آپ کہتے ہو یار میں ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, لیکن میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ایسی نہیں ہے, آپ سوسائٹی کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. یہ اس دن طاہا بھائی نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کی چوائس ہے, ٹھیک ہے. سرکمسٹینسز ڈزنٹ میک یو وٹ یو آر, یور چوائسز ڈو. اور آپ کی چوائس ہے کہ آپ اللہ کو فالو کریں. ایک طرف سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ یہ پہنو, ٹھیک ہے, اور ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنو, برقع کیا جائے یا اپنے آپ کو ڈھانپا جائے. مردوں کہہ رہے ہیں کہ نظریں نیچی رکھیں. اور ہاں ایک اور بات, اکثر لوگ ابھی میرے پاس یہ نا میری طرف خلاف ہو جائیں کہ یہ دیکھو صرف لڑکیوں کہہ رہے کہ کپڑے پہننے ہو صحیح ہے, یہ وہ. ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں تو پہلے حکم آیا ہے مردوں کو کہ نظریں نیچی کرو, اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا ہے کہ عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں. اور مردوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ نظریں نیچی کرو, اگر وہ اگلی نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا تو پھر نظریں نیچی کر لو. برقع پہنا ہوا تو دیکھتے رہو. اس نے برقع پہنا ہوا, اس نے جیسے مرضی کپڑے پہنے ہوئے, آپ کا کام ہے آپ نظریں نیچی کریں. ہاں, تو مرد اگر یہ اپنی ڈیوٹی اپنے حصے پہ کرے, پوری ادا کرے, اور عورت اپنے حصے میں پوری ادا کرے, تو یہ دونوں مل کے نا ایک بہت خوبصورت سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اور آج کل جیسے یونیورسٹیز کے اندر فیمنسٹ سوسائٹیز ہیں, وہ ان کے اندر ان ہو رہی ہے. ہماری جو یوتھ ہے وہ کافی زیادہ نا ان سے موٹیویٹ کیوں ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یار آپ ان کے اندر کیا ان کو نظر آتا ہے, ان کو کیا وہ ٹاکسک, جس طرح ٹاکسک میسکولینٹی ہے نا, اس طرح ٹاکسک فیمنزم بھی ہے. ایک فیمنزم ایسا بھی ہے جو کہ ٹاکسک نہیں ہے, جو کہ صحیح باتیں بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ فیمنزم کو اور یہ جو میسکولینی ہے, ان دونوں چیزوں کو ہٹا کے ہم بس کہہ دیں کہ بھائی دین پہ آ جاؤ, تو اس میں دونوں چیزیں. اچھا, اس میں برائی مجھے وہی لگتی ہے کہ لیون والے کلچر کو بہت عام کر رہے ہیں وہ. ہاں نا, یہ پلے گرلز پلے بوائز, مطلب ہر ایک چیز کو, ایک گندے کلچر کو, ہمارے ایک ویسٹرن کلچر کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے, جو یونیورسٹیز کے اندر میں نے کافی دیکھا ہے. لیون والے کلچر کو نا ختم ہونا چاہیے. میں نے ابھی ٹرپ پہ بھی دیکھتا ہوں تو وہ ایک گھر پیرنٹس کو بتائے بغیر جو ہے نا ان کی بیٹیاں نکل آتی ہیں, لیکن وہ بتاتی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو 100% شو کروا کے جائیں کہ ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. مطلب یہ آپ, دوسری بات یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کا اللہ بھی, آپ خدا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ہونی چاہیے ذہن کے اندر, ہمیشہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ کے صرف پیرنٹس نہیں ہیں آپ کے. تو
لیو ان والے کلچر کو نا مجھے لگتا ہے کہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو کلچر چل پڑا ہے کہ ویسٹ سے ہماری ویسٹ سے مجھے ایک چیز بہت بری لگتی ہے, لوگ نا نکاح سے پہلے ہر کام کریں گے, ہر چیز ہوگی, لیکن نکاح سے دور کیوں بھاگتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. ہر ایک چیز کو عام ہوتا ہے لیکن نکاح کی طرف کیوں نہیں جاتے. وہ رسپانسبلٹی سے ڈرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہی ہے کہ وہ رسپانسبلٹی آ جائے گی. اور اگر آپ بندہ مرد ہے نا تو وہ اس چیز سے نہیں ڈرے گا, وہ کہے گا کہ اچھا نہیں یار میں کر سکتا ہوں, آئی کین ٹیک اے چیلنج اینڈ یہ وہ فلاں فلاں. اچھا موونگ فارورڈ ہم مزید آگے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم چاہیں گے, کافی لوگوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے اور کافی لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یار ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور ہمارا مطلب زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہمارا اس میں, مطلب کہ دنیا میں کیوں آئے ہم. ان کے ذہن میں کافی, جیسے وہ یوتھ کلب کے انہوں نے بات کی تھی کہ ممبر نے کہ ایک ان سے کسی نے سوال کیا تھا, یہ انہوں نے ان کے پاس کسی نے پرابلم شیئر کی تھی کہ ہمارے پاس مطلب ان کی کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی اور وہ اللہ سے ناراض ہو کے اسلام کو چھوڑ کر وہ یہ بات کی تھی کہ وہ فوج میں کہیں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے بہت دعائیں مانگی ہوئی تھیں کہ میرا ہو جائے, لیکن نہیں ہوا تھا. تو وہ جی ناراض ہو کے کہ میں اللہ سے ناراض ہوں, تھوڑا سا اس کو نا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں یا شارٹلی آپ بتا دیں کہ ہمارا زندگی میں, کچھ لوگوں میرے خیال سے بہت زیادہ نہیں سوچتے اس بارے میں, لیکن سوچنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, مقصد سمپل پرپز آف لائف کیا ہے, کہ یار آپ کیوں آئے ہو دنیا میں, پیدا اللہ نے کیوں آپ کو دنیا میں بھیجا. وہ یہی ہے کہ آپ, اللہ نے تو خود ہی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بھیجا جی انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا پرپز آ جاتا ہے عبادت. اب عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہو, اگر آپ حلال کما رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں اسٹڈیز کر رہے ہو صحیح اچھی نیت سے تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. اگر آپ اسپورٹس کر رہے ہو صحیح نیت سے کہ میں اسٹرانگ بنوں تاکہ آگے جہاد میں جا سکوں, وہ بھی آپ کی عبادت ہے. کسی نے کوشچن پوچھا تھا وہ یوتھ کلب کے وہاں پہ, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو نا پریکٹسنگ کو نا کافی پورا نہیں کر پا رہی, یا میں کسی میرے خیال سے لڑکی نے کوشچن پوچھا تھا, تو وہ یہ چیز کو نا وہ کافی ایموشنل ہو گئی تھی اس چیز کے اوپر کہ میں اس چیز پہ پریکٹسنگ میں کافی ویک ہوں, اور میں وہ یہ سوال تھا ہاں یاد آ گیا مجھے. وہ یہ تھا نا کہ میں پہلے حافظہ تھی اور میرے بھائی بھی حافظ تھے, اور لیکن ہم آہستہ آہستہ جب سے فلاں جگہ پتہ نہیں کہاں گئے تو ہمیں اس طرح فیل ہو رہا ہے جس طرح ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ دنیا کہہ رہے تھے ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے لیکن یونیورسٹی لائف میں آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیاوی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں, دنیاوی میں گھس گئے ہیں, دنیاوی زندگی میں زیادہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو آپ کے آنسو نکل آئے ہیں نا, یہی ایک نشانی ہے کہ آپ کے اندر ابھی ایمان باقی ہے. اور ایک اور بات, یہ ایمان کا جو ایمان ہم کہتے ہیں یار میرا آج ایمان بڑا ہوا ہے, کبھی سوچتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں یار ایمان میرا تھوڑا ہوا ہے. یہ ایمان آپ کا نہیں اوپر نیچے ہو رہا. آپ یہ اس کی مثال اس طرح سے, ایک پانی کی بوتل ہے اس میں پانی ہے, ٹھیک ہے, یا سمندر ہے, سمندر میں ایک پانی, ٹھیک ہے, وہ بالکل کام بالکل سکون سے ٹھہرا ہے, تو وہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ایمان ڈاؤن ہے. اور پھر جب لہریں آ رہی ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں ایمان اپ ہے. ایمان پانی کی تو مقدار اتنی ہے نا سمندر میں, وہ تو نہیں بڑھ رہی یا کم ہو رہی, لیکن اس کے اندر جوش بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو آپ کبھی دین کا جو جوش ہے وہ بڑھتا ہے اور نیچے ہوتا ہے. اگر ایمان کم ہونے لگ جائے تو وہ تو مطلب ہے کہ مقدار کم ہو رہی ہے, آپ کے اندر سے عقیدے تھوڑے ہو رہے ہیں. جب آپ کا جذبہ اوپر ہوتا ہے آپ کہتے ہو یار میں تو بلکہ بہت دین کے قریب ہوں, میں اللہ کے بہت قریب ہوں. جب وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے میں دور ہو گیا. کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے زندگی میں کہ ہمارا جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں اور ہم جتنا ہم ٹائم گزار چکے ہیں اس کے اندر کتنی ہم اتار چڑھاؤ آئے ہیں, یا اللہ کو کتنا ہم نے ناراض کیا ہے, کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں, کتنی اس چیزوں میں سوچنا چاہیے. میرے خیال سے پرپز آف لائف کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اس کافی بڑا ٹاپک ہے, اس کو ہم شارٹلی میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں اس کے اوپر, کیونکہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے پوری پوڈ کاسٹ اس میں ہو جائے گی. نہیں آف کورس آپ کو تو ہر وقت سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے نا آپ کے عقیدوں کا حصہ ہے, آخرت کے بارے میں سوچنا, اور آخرت کے بارے میں ایمان رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے اس بات پہ کہ میں جو کر رہا ہوں میرے سے سوال کیا جائے گا اس بات کا. تو پھر بندہ بہت دھیان سے قدم اٹھاتا ہے, بہت دھیان سے. تقوی اختیار کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا ایک کام ہے. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری. اور اس کی مثال اس طرح کہ آپ نے مل مل کا کپڑا پہنا ہوا ہے, کانٹے دار جگہ سے گزر رہے ہو تو آپ بچا کے گزرتے ہو. آپ نارمل زندگی گزار رہے ہو, آپ گناہوں سے بچتے بچتے گزر رہے ہو.
تو یہی ہے کہ کہتے ہیں جو مجھے لگتا ہے اللہ پہ آپ نے نا حاضر ناظر ہو کے اللہ کو پہ یقین رکھنا ہے کہ یار جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. آپ گلا نہیں کرنا ہے, نہ ناراضگی کرنی ہے اللہ سے کہ یار میرے لیے میں نے یہ سوچا تھا, آپ نے مجھے اللہ سے تو ناراضگی شکایت کرنا تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی لوگ یہ کرتے ہیں اور اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یار ہمیں اللہ نے ہم نے جو مانگا ہمیں نہیں ملا. یہ تو غلط بات ہے. وہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یار خدا نعوذ باللہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس چیز کے بارے میں سوچنا, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی ہو سکتا ہے جو اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہو وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہو, جو نہیں آپ کو نہیں ملا وہ چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر نہ ہو, آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو. اور ہوتا ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی. ایک ماں ہے وہ اپنے بچے سے چھری لے لیتی ہے, اس کو بڑی چھری ہو, اب وہ بچہ تو روئے گا کہ میرے سے چھری کیوں لے لی. وہ تو ماں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس چیز سے, یہ نقصان دہ اس چیز کے لیے, لیکن وہ بچہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس نے میرے سے چیز لے لی, لا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. تو وہ یہ اسی طرح مثال ہے اللہ کے لیے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنا ہوتا ہے. یہ نا کہ جب کسی کا گھر سے کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی, تب ان کو ہوش آتا ہے کہ یار ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے کافی ایسی سٹوریز دیکھی ہیں, میرے اپنے نیبرز ہیں, تو جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تب وہ پہلے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے, کبھی ان کو ہوش ہی نہیں آیا اس چیز کا کہ یار ہم آئے کیوں ہیں زندگی میں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کو ہوش آیا, انہوں نے اپنے اندر جھانکا کہ یار ہم کیوں, پھر انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور دین کے قریب ہونا شروع ہوئے, تبلیغ میں جانا شروع کیا, اعتکاف میں, ہر ایک چیز کو کوشش کی کہ یار کرنا چاہیے. کیونکہ والد صاحب بھی ان کے کافی, مطلب جو مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بچھڑ جاتا ہے اپنا جو آپ کے قریب ہوتا ہے تبھی انسان اتنا اللہ کے قریب کیوں ہوتا ہے, اس سے پہلے کیا. وہ قرآن میں ہے نا کہ جب ہم انسان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یاد کرتا ہے انسان, اور جیسے ہی ہم اس کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے. تو انسان, اور آگے یہی بات ہے کہ انسان ہے ہی بہت ناشکرا. تو یہی بات ہے کہ جب مصیبت آتی ہے سر پہ تو پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ایک نا لیولز ہوتے ہیں نا ایمان کے اور اللہ پہ یقین کے اور اللہ سے محبت کے, ان میں ایک یہی آتا ہے کہ مطلب کہ آپ اللہ کو تب یاد کرو جب مصیبت میں, ٹھیک ہے, لیول 1. لیول 2 جب آپ کیا کہتے ہیں اللہ کو تب یاد کرو جب آپ کو کوئی چیز ملے, جب نئی گاڑی لیتے ہیں یا کچھ آتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور پھر لیول 3 ہے کہ جب آپ دونوں میں یاد رکھو. اور دوسرا یہ ہے نا کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی نئی چیز ہوتی ہے تب آپ مسئلے پہ بیٹھ جاتے ہو, جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تب آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے, ہر چیز کرنا چھوڑ دیتے ہو, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہو. جب مصیبت آتی ہے تب اللہ کو یاد کرنا یاد آتا ہے کہ یار ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے یا اپنے گناہوں کی تلافی کرنی چاہیے. اس وقت کیوں آپ کو, جیسے کوئی مر جاتا ہے تبھی ٹی وی یا ہر چیز ہے کہ گناہوں کی طرف دور ہو جاتا ہے بندہ. مجھے لگتا ہے کہ یار جیسے سیزنل مسلمان نہیں ہونے چاہیے, آپ کو 12 مہینے کے مسلمان رہنا چاہیے. رمضان میں مسلمان, اللہ ہدایت دے ہمیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. اچھا, میں مزید اس میں آگے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل ہمارا ایک بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دین اور دنیا کو کس طرح سے, دین اور دنیا کی لائف کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے. ہم ہر ایک دین کے مسئلے, دنیا کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, ہر ایک مسئلے کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں. لیکن دین کی زندگی, جو دین کی طرف, نماز کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف ہم اس کو فلفل نہیں کر پا رہے. بہت ایزی ہے الحمدللہ. اتنا کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے زندگی کو بیلنس کیا جائے اور کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے. اور ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں سے کس طرح سے 12 تو 8 گھنٹے ہم لوگ سونے میں گزار دیتے ہیں. باقی جو ہمارا ابھی کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ موبائل, جب سے ہماری ٹیکنالوجیز بڑھتی جا رہی ہیں, جو تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے وہ بھی موبائل میں رہ جاتا ہے. وہ یار سمپل, اس کا میری نظر میں تو یہی ہے کہ بھائی میانہ روی اختیار کیجیے جو کہ بیلنس کرنا, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ اس طرح سے کرو کہ اللہ روبرو ہے اور میں نے یہ سنت کے مطابق کرنا ہے. اور سمپل, مطلب کاروبار بھی آپ کا, بزنس بھی آپ کا چلے, کاروبار کر رہے ہو آپ بس خیال رکھا جائے کہ بھائی حلال طریقے سے کیا جائے. پھر آپ اس میں ملاوٹ وغیرہ وہ نہ کی جائے, اس میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. آپ اسٹڈیز کر رہے ہو تو آپ یہ چیز کا خیال, یہ چیز سوچ کے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, تو آپ یہی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں علم حاصل کرنے کی نیت سے کرو. ٹھیک ہے, علم حاصل کرو. اس کے علاوہ آپ میڈیا کر رہے ہو, یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہو. بندہ تو یوٹیوب ویڈیوز بندہ سوچ کے کہتا ہے کہ ٹوٹلی غلط کام ہے, وہ ٹائم ضیاع ہے. لیکن نہیں, وہی بات آ گئی پھر سے یوتھ کلب والوں کی. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی ویڈیوز بناؤ جن سے اگلوں کو فائدہ ہو, اور بس آپ انشاءاللہ جو کام کر رہے ہو وہ اس طریقے سے کرو
کہ بھائی میں دین کے متعلق دین کے بتائے ہوئے طریقے سے کر رہا ہوں. پوائنٹ آف ویو ہے اگر آپ کسی کو انفلوئنس کر رہے ہو نا, جب تک آپ اس چیز سے خود نہیں گزرو, آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے نا, امپلیمنٹیشن جب آپ خود کرو گے اس چیز پہ, جب آپ کو دیکھ کر لوگ آپ پہ نہیں. اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نا جب آپ کسی کو بیان کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یا میں کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں تو بندہ اکثر آگے اس کو بھائی اپنے گرمان ہوتے جاؤں کو, اس کا یہ ہے کہ دیکھو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ دو وجوہات ہوتی ہیں جب آپ کسی کو کوئی ایڈوائس کرتے ہو. اس کی وجہ نمبر ایک, میں چاہتا ہوں کہ یار مسعود جو ہے یہ فلاں چیز کر لے تو میں آپ کو ایڈوائس کروں. میں خود وہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں خود فجر کی نماز پڑھتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں یار فجر پہ اٹھا کرو, ٹھیک ہے, لیکن میں خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا, لیکن میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو جب کہوں گا نا بار بار تو میرے اندر خود غیرت جاگ جائے گی اور میں خود بھی کرنے لگوں. تو اگر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دوسروں کو نیکی کا کہیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں, یہ آپ نے خود بھی یہ انشاءاللہ. بڑی اچھی بات کی ہے, مجھے بات کسی نے کہی بھی تھی کہ یار اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہو اور آپ گھر والے نہیں پڑھ رہے, تو آپ جب خود نماز پڑھو گے نا, آپ گھر والے آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے پڑھنے لگ جائیں, آپ کے چھوٹے بھائی, آپ کے جو سسٹرس وغیرہ ہیں وہ آپ کو دیکھ کے پڑھنا شروع کریں. ویژول تبلیغ کی جائے, ویژول, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو, آپ کے اخلاق ایسا ہو کہ لوگوں کو کہنا نہ پڑے کہ بھائی ایسے بنو, وہ آپ کو دیکھ کے خود ہی کہیں کہ بھائی ہم ایسا بننا چاہتے ہیں. اب ماشاءاللہ سے یوتھ کلب والے آئے, توحہ بھائی آئے, مغیرہ بھائی آئے, تو ان کو دیکھ کے ہی سارے انسپائرڈ ہو. اچھا مزے کی بات, وہ ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں نا, حدیث اور کیا نام ہے قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. وہ توحہ بھائی بات کر رہے تھے, ہم قرآن کو کتنی دفعہ کھولتے ہیں دن کے اندر, لیکن ان کو کیسے یاد ہیں چیزیں. تو دن میں ہم 1 گھنٹہ بھی یا 15-10 منٹ کے اندر بھی مطلب مشکل سے قرآن پہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں یار, سال کے اندر سے رمضان یاد آتا ہے قرآن پڑھنے. انہوں نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی دل پہ لگی تھی کہ وہی جو ہم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ معاف کریں, ہم کتنا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں. آخری دفعہ اپنے خود ہی اپنے بارے میں ذرا سوچیں اور ذرا غور کریں, آخری دفعہ کب قرآن پڑھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے, یوتھ کلب والے کوئی ممبر جتنے بھی ہیں وہ دین کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپنے قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو فالو کر رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے ہیں, تبھی ان کی لائف اس طرح سے ہو گئی اور تبھی ان کے اندر یہ موٹیویشنز آتی ہیں. سو ہمیں لگتا ہے کہ یار ان چیزوں پہ آپ فالو کریں گے تبھی ہم اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں, دین اور دنیا کی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں بھی مزید ایڈ کر سکتے ہیں کوئی چیز اگر کرنا چاہیں تو. نہیں بس یہی ہے جو آپ نے کی ہے, بالکل صحیح بات کی ہے. بس انشاءاللہ اب کیا کہتے ہیں صحیح. اچھا ہم یونیورسٹی کے اندر ہیں, ہمارا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے, تو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمیں یونیورسٹی کے اندر. تو یونیورسٹی میں جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اور میرا تو کافی پہلے بھی اس ڈبیٹنگ کے اندر تو نہیں رہا, لیکن میڈیا میں یہ تھا کہ مجھے کہ اپنا ایک سیلف کانفیڈنس اور ایک پرسنل ڈیولپمنٹ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کہ جو میرے اندر لیک آف کانفیڈنس ماشاءاللہ سے, ہاں, تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں سر, میرے جیسے کافی اور بھی ہیں جو وہ نہیں اسٹیج کے اوپر بات کر سکتے یا کانفیڈنس بات کرنے, کیمرہ فیس کرنے کا. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور اس کا یہ کانفیڈنس بڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی گھس جاؤ, لائک صحیح بات ہے, گھس جاؤ, تو آپ میں خود ہی کانفیڈنس آ جائے گا, بندہ تھوڑی دیر بعد خود ہی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں یار میں تو کر سکتا ہوں. سمپل اتنی سی بات ہے. پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلا قدم جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کی طرف, تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے دوست موٹیویٹ کریں, دھکا شکا دیں, اللہ کا ختم مارو ذرا. تو ریلس وغیرہ بناتا ہوں تو کوئی دوست ہوتے ہیں یار, کہتے ہیں ہمیں کیمرے میں نہ لو یار, ہم کیمرے فیس نہیں کر سکتے, کیمرہ ہمیں فیس نہیں کر مشکل ہے ہمارے لیے نا, یہ مطلب ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے شاید. سو اس چیز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, یا پارٹیسپیٹ کریں. نہیں, ہم کسی کو فورس تو کر نہیں سکتے نہیں بھائی کیمرے میں آؤ. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرنا ہے, ہاں, وہ ہم کسی کو یوں تو نہیں کر سکتے نا کہ بھائی آؤ نہیں کیمرے میں کیا ہے. تو وہ تو چلو ان کا پرسنل وہ ہے, اسپیس ہے. لیکن اگر کوئی آنا چاہتا ہے لائک لیکن آ نہیں پاتا, ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بس ایک دفعہ آئیں گے, دوسری دفعہ آئیں گے, تیسری دفعہ غلطیاں ہوں گی, یہ وہ پھر انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ٹھنڈا پانی ایک دفعہ آپ کو درد کرتا ہے, جب کوئی درد ہوتا ہے نا ایک دفعہ سکون آئی جاتا ہے, اس کے بعد جب آپ مزید اس کو اندر ڈلے جاتے ہو نا, پھر آپ کو اس چیز کا پین نہیں ہوتی اس طرح سے, اس طرح پہلی دفعہ ہوتی ہے. بالکل. سو اسی طرح کے فرسٹ ٹائم پین ہوتی ہے, فرسٹ امپریشن جو ہے نا وہی آپ کا ایک ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ اس چیز میں جاؤ گے تو سیکھو گے, پھر ہی آپ اس میں مزید کو امپروو کر سکتے ہو چیزوں کو. اچھا اب میں مزید آگے بات کروں گا چیزوں کے اوپر. سو ہماری یونیورسٹی لائف ہے, اور اس کے اوپر ہم
بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں اب ٹائم نہیں مل رہا تھا اس چیز کے اوپر بات کروں آپ سے. نہیں کیا بات. اچھا یہی ہے کہ یونیورسٹی لائف ہے اور اس کا کلچر میں جس طرح ہمارے پاس میں اسلام آباد میں ہوں اور کافی مختلف کلچرز ہیں یہاں پہ کشمیری مطلب ملٹیپل لینگویجز کے لوگ ملٹیپل کلچرز کے لوگ ہیں اور ایک الگ ہے آپ کو ایٹماسفیئر ملتا ہے یہاں پہ. تو اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہو آپ یار آپ کو کیا کچھ مطلب ان کلچر سے کیا کچھ ہم یا اگنور کرنا چاہیے نہیں یار میں اپنے کلچر میں رہوں گا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے کلچر میں یا کسی کے یا میں پٹھان ہوں تو میں پٹھانوں میں دوستیاں کروں گا میں کشمیری کو دوست نہیں بناؤں گا. یہ تو غلط بات ہے. آپ تو یہ یونیورسٹی نا وہ کہتے ہیں نا اوپن ڈورس, ٹھیک ہے, اوپن ڈورس آف اپرچونیٹیز, جو آپ نے خود اپرچونیٹی کی طرف جانے. آپ کو اتنے سارے لوگ مل رہے ہیں, اس سے گپ شپ لگاؤ, ملو, ایک دوسرے کے کلچرز کو اپروچ کرو, ٹھیک ہے, ان کو چیک کیا جائے کہ کیسے کلچرز ہیں اور یہ سب کچھ. تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ ہیں کیسے. اچھا اس پہ مطلب یونیورسٹی لائف سے گزر رہی ہے ہماری اور اس میں ہم خود سے جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اندر تو کافی کچھ امپروومنٹ ہوتی ہے, سیکھنے کو ملتا ہے کافی. ہو سکتا ہے کسی جونیئر سے آپ کو وہ چیز سیکھنے کو ملے جو ہو سکتا ہے آپ کو آتی وہ چیز, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو لرننگ اسپیکٹ سے آپ سے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یار یونیورسٹی لائف سے آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہاں یونیورسٹی لائف یار دیکھو پڑھنے کی جگہ تھوڑی ہے, ایکسپیرینس حاصل کرنے کی جگہ زیادہ ہے. یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی, یہاں پہ آپ نے بھائی ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا. اپرچونیٹی آپ کی طرف نہیں آتی ہے, ایک بات بتا دوں, آپ بیٹھے ہیں یہ وہ اپرچونیٹی ہے سر آئے بیٹا یہ دیکھو انٹرنشپ ہو رہی ہے آ جاؤ. آپ کے پاس صرف اپرچونیٹی دکھائی جاتی ہے, اس کی طرف جانا آپ کا کام ہے. تو اپرچونیٹی کو اویل کیا جائے, ان سے ایکسپیرینس حاصل کیا جائے اور آپ وہاں پر جا کر ہی ایک ایکسپوجر سے ہی سیکھو گے. آپ فار ایگزامپل آپ کمپنیز کو جوائن آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے, میں ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہو. تو اب دیکھو ویب ڈیولپمنٹ کی آپ کو اپرچونیٹیز یہاں نظر آتی ہیں. آپ جاؤ تھوڑا بہت کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو, غلطیاں کرو گے لیکن سیکھو گے. میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, میں میڈیا کرنا چاہ رہا ہوں, تو دیکھو میں ٹی وی اسٹوڈیو میں جاتا ہوں, وہاں جا کے غلطیاں کرتا ہوں لیکن سیکھتا ہے. مزے کی چیز اس میں یہ کہ آپ اپنی کمیونٹی کو ڈھونڈیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, مینٹورس ڈھونڈیں, اپنے جیسے لوگ. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو کمپنی اچھی ہو, اپنے مطلب کے بندے ہوں. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہی بن جاؤ, لیکن اپنے مطلب سے مراد ہے کہ اپنی فیلڈ والے سیم ہوں. تو یونیورسٹی جیسے کمپنی کی ریلیونٹ فرینڈس ہوں. کمپنی کی آپ بات کی نا, فرینڈس تو ایسے کوئی بھی یار, میں بہت کچھ عجیب بولتا ہوں, فرینڈس کوئی بھی ہوں, فرینڈس آپ کی جو مرضی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو گروپ جن کے ساتھ آپ کام کریں گے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس فیلڈ کے ہوں. تو انشاءاللہ ٹیم ورک میکس دا ڈریم ورک. یس سر. اچھا اس میں جیسے آپ نے کمپنی کی بات کی نا کہ 4 سال آپ زندگی میں یونیورسٹی میں گزارتے ہو, ایک اپنا ایک ہی ٹائم ہے کیونکہ مزید یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آتا. تو لوگ اپنا جب ٹائم ہے نا وہ کمپنیز غلط چوز کر لیتے ہیں, اپنا ٹائم غلط جگہ یوٹیلائز کرتے ہیں, غلط جگہ اپنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کافی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انہوں نے ٹائم گزار لیا, اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے کہ یار ہم نے ٹائم گزار لیا لیکن ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملا, یار ہمیں کچھ جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہے, ہمیں کچھ ہمارے پاس اسکلس نہیں ہے ہمارے پاس صحیح 4 سالوں کے اندر, یہ ہمیں یونیورسٹی نے کچھ نہیں دیا. تو یہ گرے شکوے جو ہے نا یہ ختم ہونے چاہیے. آپ خود جب اس چیز کے اندر انرول نہیں کرو گے تو کیسے آپ وہ ڈگری جو ہے نا کہتے ہیں نا یار ڈگری آ گئی لیکن جاب وغیرہ نہیں مل رہی ہے, وہ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. ڈگری سے صرف کچھ نہیں, ہر چیز نہیں ہوتی ہے, آپ کو اسکل آنی چاہیے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, اور یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے آپ پارٹ ٹائم جابس کریں یا انٹرنشپ کریں جدھر سے آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملے. تب ہی آپ ہوتا ہے آپ سمندر میں اس وقت, ٹھیک ہے, جو لوگ یونیورسٹی میں سمندر میں ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہی ہیں اپرچونیٹی, آپ کو کہہ رہے ہیں یار ہم تو بھائی کامیاب ہو گئے. لیکن جب وہ آپ کنارے پہ اتریں گے نا تو وہاں پہ آپ کے پاس وہ جیسی سمندر ختم ہوگا تو وہ صرف جو آپ پیالے میں لے کر آئیں گے نا پانی وہ ہوگا, اور تب اللہ نہ کرے پیالہ خالی ہو تو پیالے بھر لیں, اپرچونیٹیز جتنی اویل کر سکتے ہیں کریں تو اتنا ہی فائدہ ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے, ایز اے فری لانسر میں اور ہماری جو فری لانس کمیونٹی ہے وہ کافی اس بارے میں سوچ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا چاہیے. ہم اتنے پروفیشنلس نہیں ہیں, نہ ایکسپرٹس ہیں اس بارے میں وہ آپ کو رائے دے سکیں, لیکن ایز اے میں فری لانس کمیونٹی اور میں ایز اے فری لانسر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ چیز نا بہت کھٹکتی ہے کہ یار کہ ہمیں جو ہے اسرائیل اور فلسطین کی جو ایک کانفلکٹ چل رہے ہیں, تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی فری لانس کمیونٹی ہے ان کو کلائنٹس زیادہ تر اسرائیل سے ملتے ہیں, یا زیادہ تر جو آئی ٹی کے سیکٹرز ہیں, آئی ٹی کے کمپنیز ہیں وہاں پہ ہیں. جیسے فائبر کی مثال میں دیتا ہوں, فائبر جو کمپنی ہے وہ زیادہ تر ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کے جو ہیڈ آفس ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے, تو زیادہ تر وہ جو ان کو مینیج کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل سے کیا جا رہا ہے, ان کو بینیفٹ ہوتا ہے نا اسرائیل کو. تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ یار ہمیں کرنا چاہیے کام ان کے ساتھ یا نہیں کرنا چاہیے, یا لگتا ہے کہ یار
بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا بائیکاٹ یار بائیکاٹ کی بات یہ ہے کہ دیکھو نا آپ کو فائیور پہ اب اگر تو کر سکتے ہو اتنا آپ نے اتنی چادر ہے تو کرو, نہیں تو بائیکاٹ کا اصل مقصد یہ ہے اور اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کرتے ہو نا تو آپ ایسی چیزوں سے بائیک آؤٹ کیا جائے جن کا الٹرنیٹیو نہیں ہے اور جو آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کریں گی اگر نہ ہو تو. فار ایگزامپل کوکا کولا, KFC, میکڈونلڈس, یہ چیزیں, اسٹار بکس, یہ چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر جی سکتے ہیں اور بڑی اچھی زندگی جی سکتے ہیں, بلکہ زیادہ اچھی زندگی جی سکتے ہیں ان کے بغیر. تو ان سے تو بائیک آؤٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, اور ان کے الٹرنیٹس بھی بہت ہیں. ویسے اگر آپ کا دل کرتے تو الٹرنیٹس بہت ہیں, تو ان سے ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ایسی چیزیں جن کا نہ الٹرنیٹ ہے اور وہ اگر نہیں ہوں گی تو آپ کی ضروریات زندگی میں کمی آئے گی اور آپ کو مطلب کہ متاثر ہوگی آپ کی زندگی, پھر آپ یوز کر سکتے ہو. فار ایگزامپل انسٹاگرام بھی ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو کہ فنڈ کرتی ہے اسرائیل کو, کسی نے تو وہ کیا کہتے ہیں اب, لیکن ہمارے پاس ہے ہی وہ پلیٹ فارم جس سے ہم اپنا میسیج پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, تو وہ پھر تو ہم نے پھر یوز کر کسی نے کل بات کی تھی کہ یار یہ کوکا کولا آپ ان چیزوں کو بائک آؤٹ کر رہے ہو, یہ جو آپ فیس بک اور انسٹاگرام یوز کر رہے ہو یہ بھی اسرائیل سے. ہاں یہ اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار اچھا یہ کر رہے ہو تو وہ بھی کرو نا, بائک آؤٹ کرنا تو پوری طرح کرو, ایسی ہے وہ پھر ان کو کیا بندہ. تو اب مجھے بھی کافی لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, یار آپ کیوں کر رہے ہو کام فائبر پہ, نہیں کرو کیونکہ اسرائیل سے اس کا چیزیں ہیں نا مینیج ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, لیکن میرا ایک ارننگ ایک سورس آف انکم ہے. دیکھو فائبر کی بات اگر چھوڑ کے اپنا ایک فائبر کی بات کی جائے تو اگر آپ کی سورس آف انکم ہی وہ ہے صرف, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی آپشن نہیں ہے, ویسے ہیں اور ویب سائٹس بھی, لنکڈ ان ہے, اپ ورک ہے, ٹھیک ہے, اپ ورک تو نہیں ہے نا اسرائیلی کا, ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے کمیونٹی وہیں سے. اچھا تو خیر جو بھی ہے, مطلب کہ اگر تو الٹرنیٹ ہیں آپ پھر آہستہ آہستہ ایک سلو ٹرانزیشن کر کے اس پہ آ جائیں. کہنا چاہوں گا کہ یار اس چیز کے معاملے میں نا ہم پوری دنیا کو مطلب اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے پاکستان انڈیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ تر پاکستانی جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, وہ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں, کوالٹی ورک کرنے والے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی گورے ہوتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار پاکستانی سے کام کروایا جائے, ان سے ایک اچھا کام کر کے دے سکتے ہیں وہ. تو میرے خیال سے ایک اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا میں کبھی بھی اس چیز کو, جیسے کہتے ہیں نا کرکٹ اور پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ یار ہمارا جو کام ہے نا اس میں اس چیز کی پالیٹکس کو نہ لانا چاہیے. یار ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمیں کرنے دیا جائے, چاہے ہم اسرائیل کے ساتھ کریں, کسی کے ساتھ بھی کریں, ہمارا ایک ہماری فیلڈ, ہم اسکلس کو بیچ رہے ہیں اپنی. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. باقی اگر کوئی اگنور کرنا چاہتا ہے یا کوئی بوائے کاٹ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. اسکلز اسرائیلیوں کو کیوں دکھاؤ, آپ اور لوگوں کو مزید جو دنیا ہے بہت بڑی دنیا, لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے بھی اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ کو بات ہوں, یہ جو بائک آؤٹ سے جتنا فائدہ لوکل کمپنیز کو ہوا ہے نا وہ ہی مین ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ان کو نقصان ہوا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ دیکھو گورنمنٹ کا ان کی سیلز بڑھ گئی, ٹھیک ہے. اب اسی طرح فائبر پہ اگر آپ نہیں جا رہے ہو تو جن دوسری ویب سائٹس پہ جاؤ گے آپ, ان کا کام بڑھے گا. اور اگر یہ سارے مل کے کام کریں, لیکن سارے اگر جو آرڈر دے بھی رہے ہیں نا وہ فائبر پہ جا کے دے رہے ہیں, اگر وہ اس کے بجائے آپ لنکڈ ان پہ چلے جائیں, اب ورک پہ چھوڑو, اس میں یہ ہے نا اس طرح دوسری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, تو وہ پھر کیا انہیں کا فائدہ ہے کمپنیز کا, تو وہ بڑھیں گی. تو اس یہ ہے کہ اگر بائک آؤٹ کرنا ہے تو آپ اپنے حصے پہ جتنا کر سکتے ہو کرو, اور دوسری کمپنیز کو بڑھاؤ. اب جو فار ایگزامپل بندہ کہتا ہے کہ یار کوکا کولا میں نہیں بیچنے جا رہا, لیکن پھر میرا تو کام ہی ہے, لیکن میں اب کیا کروں, تو فور الٹرنیٹ ہے, آپ گورنمنٹ والی چیزیں بیچو گورنمنٹ والوں کو, تو ان کا کام بڑھے گا. تو ادھر جب کام بڑھے گا تو پھر آپ کا بھی کام بڑھے گا. اور آگے بائک آؤٹ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کی مدد کرنے والے اللہ ہیں, اور ہم ایک ذریعہ ہیں, اور جب ہم ایک ذریعہ بنیں گے تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. جیسے میں نے پرپز آف لائف کے بارے یہ بائک آؤٹ جہاد کا حصہ ہے, آپ کو بائک آؤٹ جہاد کا حصہ ہے, اور جو جہاد کر رہے ہیں تو پھر آگے اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی. ہمارے لیے پیسہ ضروری ہے یا ایک انسانی جان ضروری ہے. میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ یار پیسہ تو نچلی چیز ہے, آنے جانے والی چیز ابھی ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ اب جس طرح فار ایگزامپل وہی بات آ جاتی ہے فائبر پہ سورس آف انکم ہی ہے, تو پھر تو خیر اس کے لیے ایک الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورکس اچھے بناؤ, آپ پاکستانی لوگوں کے ساتھ کام کرو, کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرو جو آپ کو آپ کا کام قدر کریں آپ کی, تو آپ کو اس کا پے کریں. کیونکہ پاکستانی بھی ہیں کافی اچھے کام کر رہے ہیں, کافی اچھے پروڈکٹس پہ چیزوں پہ بنا رہے ہیں, آئیڈیاز ہیں ان کے اچھے, وہ اچھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ آپ لوگ پاکستانی لوگوں کے ساتھ یا مسلم کمیونٹی ہے, مسلم کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ کام کریں, آپ لوگ جو اچھا پے کر سکتے ہیں. بالکل, تو آپ کو اپنی کمیونٹی اور نیٹ ورک آپ کو بڑھانا ہوگا, آپ کو پی آر اپنی اچھی کرنی ہوگی. تو اس وجہ سے نا پھر ہی آپ کچھ اچھا پھر بائک آؤٹ کرنا سمجھ آتا ہے اس میں. اچھا موونگ فارورڈ ہم آگے مزید میں چاہوں گا بات کریں, اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. یونیورسٹی لائف
کے اوپر ہم نے بات کی, ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی لائف کے بعد ہمارا جو ایک کلچر ہے یونیورسٹی میں, سوری ہاں اچھا, آپ نے ابھی تک جو ایجوکیشن حاصل کی ہے پاکستان کے اندر ہی کی ہے, تو آپ کو کیسا لگا ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں چینجز ہونی چاہیے, یا آپ کو ابھی بہت ہی فارغ, اچھا بہت فارغ ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا, اور سب سے فضول. آپ تو ریئلٹی چیک دے دیں. ہاں ریئلٹی چیک دینی پڑ رہی ہے یار. اصل میں نا بات یہ کہ ایجوکیشن اب وہ نالج گیننگ وہ نہیں رہا, ایک طریقہ نہیں رہا کہ جس سے نالج گین, بزنس بن چکا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ ایجوکیشن میں نا مطلب کہ بندہ ایجوکیٹ تو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات ہوں, 8 کلاس تک جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم وہ قدراً بہتر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں. اب یونیورسٹی میں بھی ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. ہم یونیورسٹی آئے ہیں, ادھر آ کے آپ نے بھی آئی سی ٹی کا وہ پڑھا ہوگا, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس. یار یہ نا نئے پیدا ہوئے بچے کو بھی یاد پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پھر یہ ان آپ لوگ ایڈوانس چیز پڑھائیں, ٹھیک ہے. اور ایڈوانس سے اب یہ مراد نہیں ہے راکٹ سائنس کی طرف چلے جائیں, آپ ایک طریقے سے نا جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھا جائے, ٹھیک ہے. اب ہو رہا ہے ویسے, اب کافی کچھ ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا ہے اور اب بہتر ہو رہا ہے, لیکن جو ابھی بھی 9 سے لے کے 2nd ایئر تک کے ہیں یہ تو بہت ہی کوئی ختم, سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں. اور پریکٹیکل لائف جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آئے گا. آپ کو آتا ہے کام, ٹھیک ہے, آپ کو ایک بات تو آپ کو آتا ہے, لیکن آپ کی اپنی فیلڈ میں آتا ہے. اب جو بندہ جس بندے نے میڈیا میں جانا ہے یا جس بندے نے ایک بایو وہ بننا ہے, کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے فزکس وغیرہ کے ساتھ یہ وہ فلاں. لیکن اس کی ایک بات ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کیوں, یہ میں بھی بہت کرتا تھا یار میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل دیکھو میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں کیمرے کا کام کر رہا ہوں, اس کے اندر فزکس ہے کیمرے کے اندر, یہ جو آپٹیکل لینس ہے نا یہ آپٹیکل ہے, اور آپٹکس ایک پراپر ایک الگ سبجیکٹ ہے فزکس کا. اب میں اگر لینس کے خریدنے جاتا ہوں مجھے تھوڑا بہت فزکس کا پتہ ہوتا ہے, کہ پتہ ہو کہ یہ لینس کیسے کام کرتا ہے اور کتنا اچھا ہے, اس میں گڑبڑ ہو جائے تو میں اس کو ٹھیک کر سکوں, ٹھیک ہے. لیکن بھائی وہاں تک ہی فزکس پڑھائی جائے نا مجھے, ٹھیک ہے. وہ آگے بھی لے جاتے ہیں الیکٹرانس پروٹونس, وہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے. لیکن جس کا جو شوق ہے نا, جیسے اب 2-3 ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, آرٹس ہے, بایو ہے, یہ 3, لیکن ہمیں 9 کے بعد یہ 8 کے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یار آپ اپنی فیلڈ مرضی سے فیلڈ چوز کر سکتے ہیں. ایک اور بات کہ ایجوکیشن سسٹم میں نا پڑھایا تو صحیح جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ چلو بہتر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا انہینس کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ چلو صحیح ہے پڑھائی جا رہی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, آپ اسکول میں بچوں کو بند کر دیتے ہو 8 گھنٹے کے لیے, 8 گھنٹے کے لیے ایک جگہ بند کیا ہے, بیچ میں آدھے گھنٹے کی بریک ہوتی ہے, اور ایک ٹیچر آتی ہے, پڑھایا اسٹوڈنٹس وہیں پہ, دوسری ٹیچر آئی پھر سر آئے پڑھا کے, بچوں کو اتنا اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے وہ کچھ سیکھتے ہی نہیں, اور وہ رٹے لگاتے ہیں پھر پیپرز میں, اور ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پیپر میں اچھے نمبر لینے. آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی میں کتنا کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں. ایجوکیشن سسٹم ایسا. جیسے مجھے اے لیول اور او لیول کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں نا, تو ہم ان کے سامنے بالکل بات نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ان کا جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو اسکول لائف کے اندر یا کالج لائف کے اندر جو چیزیں انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں ان سے ہم مقروض ہوتے ہیں کہ یار ہم نے وہ چیزیں نہیں سیکھی. ہم اس چیزوں سے بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں یا اسکول سے نکلتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی ہیں, یا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نالج ہونی چاہیے تھی, اسکول کے اندر ہونی چاہیے تھی, جو نہیں پتہ لگتی. تو اب جو مجھے بھی میری فیلڈ کے بندے بھی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمیں یونیورسٹی نے نہیں سکھایا, یا ہمیں اسکول میں کچھ نہیں پتہ لگا. یار آپ نے نہیں سیکھا ہے, آپ نے خود نہیں ٹرائی کیا, یا یونیورسٹی نے تو چلو نہیں سکھایا آپ کو, خود بھی کوشش کرتا ہے, خود بھی کوشش کرنی چاہیے. ابھی جو یونیورسٹی کا جو ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے مجھے پتہ ہے کہ اس میں آپ کو جو رٹا سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو پڑھا رہے ہیں, وہ تو آپ نے صرف پاس ہونے کے لیے اور جی پی اے مینٹین کرنے کے لیے پڑھنا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا مزید میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی, جیسے ہماری یونیورسٹی لائف ہے بھی, اور یونیورسٹی لائف کے ساتھ ساتھ جو اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروڈکٹیوٹی اور کریٹیو ٹائم جو ہے ہمارا, جو آپ کی کریٹیوٹی ہے, آپ کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ہے کوئی, اس کو کس طرح سے اپنے مینیج کر سکتے ہیں ٹائم کو, یار کہ ہم نے اپنے ایک اس چیز کو بھی کام بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو بھی ٹائم دینا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں یار اسٹڈیز کو چھوڑ دو, یار اس کے لیے بہت ایزی سی, یا تو اسکلز کی طرف چلے جاؤ یا ڈگری کی طرف چلے جاؤ. میں ایزی بات تو نہیں کرنے لگا, لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں کہ نہ دیکھیں, آپ یا تو ابھی اپنی 30 سال کی عمر تک یا 40 سال کی عمر تک صحیح ڈٹ کے دن رات محنت کر لیں, اور باقی آگے اینڈ والی زندگی سکون سے گزاریں, یا ابھی محنت نہ کریں, ابھی عیاشی کر رہے ہیں, اور پھر بعد میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو خوار ہونا پڑے گا. تو یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. تو
نہیں آپ اگر ایسٹ آپ خود اپنے نا مینیج کرنا ٹائم کو نا، میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے دوں یہ لو ٹائم ٹیبل ہے اس طرح سے میں مینیج. اب دیکھیں میں اپنی پرسنل لائف کس طرح سے مینیج کرتا ہوں، میرا اپنی مصروفیات کے مطابق ہے. آپ کی اپنی ہوگی، آپ کی اپنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، آپ فار ایگزامپل ایک جاب اور پڑھائی کو مینیج کرنا چاہ رہے ہو تو یہی ہے کہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا جائے اور پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ محنت کے بغیر کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. محنت کا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے. جیسے ہمارے کافی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یار کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کافی محنت کی ہے، 2 جابس کرتا تھا، ساتھ اسٹڈیز بھی کرتا تھا، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو میں نے. اور آپ دیکھو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگ ابھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن نہیں، نظر آ رہا ہے بھائی اس نے بندے نے محنت کی ہے تو اس مقام پہ ہے نا وہ. بالکل. تو محنت کرتا ہے تبھی بندہ. لیکن آپ کہتے ہو یار نہیں یار میں صرف کام کروں گا، جیسے ہمارے فریلانسرز ہیں کہتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں اچھا، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ڈگری لینے کی کیا ضرورت ہے یار، اسکلز ہیں ہمارے پاس. تو ڈگری اور اسکلس کو دونوں ہی ضروری ہے میرے خیال سے. اگر آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلو گے زیادہ اچھا ہے. اچھا ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہے تو مزید انشاءاللہ پھر بات کریں گے آپ سے باقی چیزوں پہ بھی. تو میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کریں اور کچھ اچھے ورڈس کے ساتھ، کچھ اچھی چیزوں کے ساتھ. اگر کوئی آپ کی کوئی اسٹوریز ہیں، کوئی چیز ہے جو آپ بتانا چاہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. نہیں وہ تو ہے. نہیں کیا کہتے ہیں، کیا اینڈنگ اس طرح سے کی جا سکتی ہے ایک کوئی اچھی سی بات کر کے، کوئی ایز اے مسلم یا ایز اے ہیومن بینگ ہم کیا کچھ اچھا کر سکتے ہیں کسی کے لیے، یا اپنے کنٹری کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں. جی کون؟ ایک منٹ دروازہ بند کر دیں پورا صحیح سے. اچھا اینڈنگ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ کیا سوچیں، جیسے پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کچھ 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں. اور 10 سال کے بعد پاکستان کو میں غزوہ ہند کرتے غزوہ ہند کی صورت میں دیکھوں. یار مطلب کچھ اس طرح سے آپ کچھ بتانا چاہو کہ کوئی گولڈن ورڈس ہوتے ہیں کچھ. ہاں سمجھ گیا ہوں. تو کوئی حدیث ہی سوچ لوں، کوئی اچھی سی حدیث ذہن میں آئے تو میں بتاؤں. آج کل جو ٹرینڈ ہے کرنج کانٹینٹ ہے کہ یار کوئی ایسا کانٹینٹ بنایا جائے یا کچھ ایسا کام کیا جس سے ہٹ ہو جائے، ہمارا فیم مل جائے زیادہ جلدی. نہیں اتنی لمبی بات نہیں ہے اینڈ پہ کرنی کہ پوری ٹاپک ہی الگ ہے نا. اینڈ پہ ہم بس کنکلوڈ کرنے کے لیے میں کوئی سوچ رہا ہوں. ابھی آتے میں نے قرآن سنا تھا، اسی کوئی حدیث کوئی آیت وغیرہ سوچ رہا ہوں. کوئی آیت وغیرہ کوئی آتے نہیں تھی، کچھ اور کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب دماغ کھولا ہوا ہے سب، بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اور بھی کچھ بھی بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، یا میرے ذہن میں بھی کوئی بات آ جائے تو میں دیکھ سکے اینڈنگ کی جائے. مطلب ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو چینج اوور لائف اینڈ ڈیلی لائف، مطلب کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو، ایک روزمرہ کی زندگی کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے، کہ روٹین کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. بس یاد آ گیا. اچھا اینڈنگ میں اسی طرح سے کروں گا کہ یار دیکھو نماز ایک بہت بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا رکن ہے اور سب کو اختیار کرنی چاہیے اور بے شک پڑھتے بھی ہیں. لیکن کسی کو نا وہ نماز میں وہ جو ہوتی ہے نا اللہ سے قریبی، وہ محسوس نہیں ہوتی. ایک ولی اللہ تھے، وہ کہتے تھے میں جب سجدے میں جاتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے لائک اللہ کے قدموں اتنا، اور ہماری کیا ہم تو ٹکرے مارے آ جاتے ہیں. مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی، میرے ایک روم میٹ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں یار کہ نماز نہ بھی پڑھوں لیکن میں اپنے اخلاق اچھے رکھوں، بس مجھے اللہ میرے دل کے حال میں جانتا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں نہیں پوری بھی کر رہا لیکن میں اپنے جو ہے اخلاقیات کو اچھا کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے رہا ہوں، یا کچھ مطلب وہ تو پھر انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. وہ تو پھر ہر نان مسلم بھی کر رہے ہیں یار، وہ تو نیکی کے کام. لیکن کہتا ہے کہ یار نہیں میں یہ چیزیں نہ بھی پوری کر رہا تو لیکن اپنی انسانیت کو یاد رکھتا ہوں، اور مطلب وہ باقی چیزوں کو ٹھیک رکھ رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بس پھر اینڈ میں بات یہ ہے کہ آپ نماز کو بہتر کس طرح بنایا جائے. 3 چیزیں آپ صرف یہ 3 چیزیں کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو نماز میں نا بہت خود سے مزہ آنے لگے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اسٹوڈنٹ لائف ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے کہ یار چھوٹی سی مطلب ایک اسٹڈیز بھی ہیں، اپنا کام بھی کرنا ہے، ایک لائف مینٹین کرنی ہے، ایک روٹین بنانی ہے. ڈیلی لائف روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. نماز بھی ایک ورک آؤٹ ہے. اگر آپ 5 ٹائم بھی پڑھتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کا جو کام کا ٹائم بہت اچھا، ایک مطلب دن بڑا اچھا گزرتا ہے میرا. تو میں نے جب بھی ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے بعد جو ایک ٹائم ہوتا ہے بڑا اچھا گزرتا ہے، بڑا ایک سکون ملتا ہے دل سے بھی. تو اس کے بارے میں یا کوئی بھی آپ بات کرنا چاہو. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے کا نا مطلب کہ آپ کو مزہ آنے لگے نماز میں، وہ اس کے لیے 3 چیزیں. ایک آپ نے بس سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نماز جب شروع کرنے لگو نا تو اس سے پہلے ذرا 10 سیکنڈ رک کے
تھوڑا اس چیز کو سوچنا کہ میں اللہ کے سامنے آنے والا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ سکتے ہو نا کہ اللہ میرے سامنے ہے, تو اگر یہ سوچو نماز پڑھتے ہوئے سوچو کہ میں اللہ کے سامنے, اللہ میرے سامنے. اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچ لو کہ میں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہاں سوری, یہ تھا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے, لیکن اگر آپ یہ نہیں تصور کر سکتے تو آپ یہی سوچ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے یہ کر کے پھر اس کے بعد نماز شروع کرنی. نمبر 2 چیز یہ کہ آپ نے ہر جو وہ ہے رکن ہے, رکوع ہو گیا یا آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہو یا سجدے میں ہو, تو اس میں بس 5 سیکنڈ ذرا ایکسٹرا رک جاؤ وہاں پہ. ٹھیک ہے. صرف یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ہر نماز میں کرنا ہے, کسی ایک نماز میں یہ کر کے چیک کریں. اور پھر اس کے بعد تیسری یہ چیز کہ آپ کوئی سے بھی نا, یہ تو فرض نمازیں ہوتی ہفتے میں صرف 2 دفعہ ہی آپ نے کوئی نفل 2 پڑھ لی, کبھی بھی کسی بھی کوئی ٹائم ملے بس جا کے 2 نفل پڑھ لی آپ نے اور دعا مانگ لی بس. یہ اگر آپ کریں گے نا لگاتار ہفتہ بھی یا 2 ہفتے بھی یا جتنا زیادہ پوری زندگی کر سکتے ہیں وہ تو اور ہی اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک ڈفرینس فیل ہوگا آپ کے اپنے اندر.